آپ کے ساتھ خدیجہ راٹھور۔ ناظرین، جی صحت کے پلیٹ فارم سے ہماری ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ میڈیکل کنسلٹنٹ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے مرض کی ڈائگنوسس اور اس کی ٹریٹمنٹ پہ بات کی جائے، لیکن جب یہی ڈاکٹرز اور نرسز خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگے تو یہ آپ کے اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں پیپل میڈیکل یونیورسٹی نواب شاہ کی، جہاں پہ ڈاکٹر پروین رند پہ تشدد اور ہراسمنٹ کا کیس سامنے آیا ہے، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی ایسے واقعات اندرون سندھ میں رونما ہوتے رہے ہیں، اسٹوڈنٹ تشدد کا نشانہ بنتے رہے ہیں۔ تمام تر چیزوں پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، رابعہ اصفر نظامی صاحبہ، اور ان کے ہمراہ ہیں سینئر اینالسٹ نعیم قریشی صاحب۔ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے رخ کریں گے رابعہ صاحبہ کا۔ رابعہ صاحبہ، بتائیے گا پیپل میڈیکل یونیورسٹی جہاں پہ ڈاکٹرز اپنی ہاؤس جاب کمپلیٹ کرتے ہیں، وہاں پہ ڈاکٹر پروین کو ہراساں کیا گیا، ان پہ تشدد ہوتا رہا، وکٹم سے خود آپ کی بات ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا یہ واقعہ پیش کیسے آیا اور یونیورسٹی کا عملہ بھی اس واقعے میں ملوث تھا؟ دیکھیں خدیجہ، اس میں بیسکلی یہ جو کمپلین کر رہی تھی بچی، اس نے کوئی 4 مہینے پہلے اپنی کمپلین آف سیکشل ہراسمنٹ کی رپورٹ کی تھی۔ 4 مہینے تک جب اس کے اوپر سنوائی نہیں ہوئی، اور سرٹنلی وہ اس کو پرسو بھی کر رہی تھی، کیونکہ جو سیکشل ہراسمنٹ کے اندر جو انوالو تھے ڈاکٹر راجپوت جو کہ ڈائریکٹر ٹو وی سی تھے، ان کے خلاف جب کوئی ایکشن نہیں ہوا تو وہ مسلسل اس کو پرسو بھی کر رہی تھی، کیونکہ وہ تو اپنی حرکتوں سے نہیں رک رہے تھے، اور کیونکہ وہ ڈائریکٹر ٹو وی سی ہیں تو آپ امیجن کر سکتی ہیں کہ ایک ریسورسفل آدمی تھے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو 4 مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر یہ جس طریقے سے اس کو کیس کو پرسو کر رہی ہوں گی، اس پہ بیسکلی ایک ہمارے ساتھ یہ ایک سمجھیں کہ ڈسکشن کے اندر ہمیں یہ پتہ چلا کہ شی واز ان اے ہاسٹل روم، جو ان کی رہائش ہے یونیورسٹی کے اندر ہی، وہاں پر ان کے روم کو توڑا گیا، لاک کو، اور پھر اندر گھس کے 2 جو وارڈن کے ساتھ ایک اور ایڈمنسٹریٹو رول کے اوپر خاتون موجود تھی، انہوں نے ان کو مارا اور مار کے دیواروں پہ پٹخا، اور جس کے 2 خاتون تھیں ان کے ساتھ، 2 خواتین نے بیسکلی ان کو مارا۔ یہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے سے نکل کے گئیں، اور اسی وقت ڈاکٹر عذرا پیچو جو تھیں وہ اس یونیورسٹی کے دورے پر بھی تھی، جس ہال میں وہ بیٹھی تھیں یہ وہاں تک بھاگتے ہوئے گئی، اور وہاں جا کے اس نے شور مچایا کہ یہ مجھے مار رہے ہیں، مجھے مار رہے ہیں، میری بات سنیں۔ انہوں نے کہا اچھا آپ بیٹھ جائیے، ہم آپ کی بات سنتے ہیں۔ اور جب بات سنی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں نے آپ کی بات تو سن لی ہے، لیکن آپ نے کوئی اس کی ریٹن کمپلین نہیں کی۔ میرے لیے حیرانی کی بات یہ ہے کہ مطلب اس طرح کا ایویڈنس جس میں ایک بچی بھاگتے ہوئے آپ کے پاس آ رہی ہے، مدد کے لیے آ رہی ہے، ٹھیک ہے میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ ایک فارمیلٹی ضرور ہے کہ آپ کو ایک ریٹن کمپلین کی ضرورت تھی، لیکن آپ کے ساتھ پوری سیکیورٹی موجود ہوتی ہے، آپ ایک ایک منسٹر بھی ہیں، اس دورے پر بھی تھیں، تو آپ ایک امیڈیٹ کریکٹیو میجر لے سکتی تھیں ڈاکٹر عذرا پیچو، جو کہ انہوں نے اس وقت نہیں لیا۔ آپ نے بتایا رابعہ کہ ڈاکٹر پروین کو دیواروں پہ پٹکا گیا، تو یقیناً نشانات بھی موجود ہوں گے، تو وہ نشان کو دیکھنے کے بعد بھی ریٹن ایپلیکیشن کی کیا ضرورت پڑتی ہے رابعہ؟ دیکھیں ریٹن ایپلیکیشن ہوگا، پروسیجر سٹیپ ہے، رائٹ، لیکن امیڈیٹلی جو آپ نے ایکشنز لینے اس کے لیے تو آپ کو کسی نے نہیں روکا نا۔ وہ اتنی اتھارٹی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں کہ وہ امیڈیٹ اس کو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتی تھیں، اور جو ایڈمنسٹریشن سٹاف تھا اس کے خلاف وہ فوراً سے اس کو بلاتی ڈاکٹر راجپوت کو، جس کا وہ نام لے رہی تھی۔ دیکھیں خدیجہ، بہت ان یوزول سی سچویشن ہے یہ، بہت ساری بچیاں جو ہیں وہ سیکشل ہراسمنٹ کا یا ہراسمنٹ کی وکٹم ہوتی ہیں، لیکن بہت کم آگے بڑھ کے نام لیتی ہیں۔ یہ بچی مسلسل کنٹینیوسلی نام لے رہی ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے ایک ہی شخص کا نام لے رہی ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے وہ ایویڈنسز دیکھے ہوئے ہیں، اس لیے میں اوتھینٹک ہو کے بات کر رہی ہوں، میں خالی صرف اس کے کہنے کے اوپر بات نہیں کر رہی، میں وٹنس ہوں ان انفارمیشن کا جو میں نے دیکھا ہوا ہے، اینڈ آئی ایم شیور ناؤ اب کیونکہ سو موٹو نوٹس لے لیا گیا ہوا ہے تو اس نے ڈی آئی جی صاحب کو بھی اپنی تمام تر ایویڈنسز دے دیے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو انسیڈنٹ بتاؤں گی کہ ہم ایک ٹیلی فون کال کے اوپر اس کے ساتھ بات کر رہے تھے، ڈاکٹر پروین سے ٹویٹر اسپیس کے اوپر، اس دوران یہ ہم سے اپنی پوری انسیڈنٹ شیئر کر رہی تھی، اور ان کو آل دا وے دادو سے انویسٹیگیشن کے لیے یونیورسٹی واپس بلایا گیا۔ یہ یونیورسٹی میں اس وقت موجود تھی جس وقت ہم سے یہ بات کر رہی تھی، اسی دوران ہم سے اس کی آوازیں آنے لگیں اور اس نے شور مچانا شروع کیا کہ میرا فون آپ کیوں چھین رہے ہیں۔
ہم نے اس سے پوچھا کیا ہوا تو اس نے کہا یہ مجھ سے میرا فون چھین رہے کیونکہ یہ وہی فون ہے جس میں اس کے بہت سارے ایویڈنسز موجود تھے. اس کے بعد پھر انہوں نے اسے یونیورسٹی کے اسٹاف نے بولا کہ آپ یہ کچھ کاغذات سائن کرنے کے لیے کہا, جس میں ہم نے اسے انسسٹ کیا کہ آپ کسی بھی طور سے کوئی ڈاکیومنٹ میں کیا لکھا تھا وہ ہمیں نہیں, وہ پڑھنے کو اس کو الاؤ نہیں تھا, اس کو پڑھنے نہیں دیا جا رہا تھا. وہ مسلسل یہی پوچھ رہی تھی کہ آپ مجھ سے کیوں سائن کرانا ہے, کیا چیز لکھی ہوئی ہے. تو ہم نے اس سے انسسٹ کیا کہ آپ کوئی ڈاکیومنٹیشن سائن نہیں کریں گے. اور حیرانی کی بات یہ کہ اس کے ساتھ آئیو موجود تھا. اگر آپ نے انویسٹیگیشن کے لیے اس کو بلایا تو آپ نے آئیو کو کمرے کا ایکسس کیوں نہیں دیا. تو بہت ساری اس میں لوپ ہولز ہیں ایسے جو کہ پروف کرتے ہیں. اور راجپوت صاحب جو ہیں وہ خود فرار ہیں. تو اگر امیڈیٹ ایکشن عذرا پیچو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت اگر وہ لے لیتی تو شاید یہ جو کلپریٹ ہے یہ اسی وقت اریسٹ ہو سکتے تھے اور جو ایڈمنسٹریشن کا اسٹاف ہے وہ بھی پکڑا جاتا. بالکل ٹھیک ہے. نعیم صاحب کی جانب جاؤں گی. نعیم صاحب, میڈیکل اسٹوڈنٹ کا قتل ہو یا پھر سوسائڈ کے کیسز, اب اس میں تیزی نظر آ رہی ہے اور یہ ایک معمول بن چکا ہے. اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا ڈاکٹر نمرتا کا کیس اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر نوشین, پھر اس کے بعد ڈاکٹر عصمت. تو کیا وجہ ہے یہ کیسز اب بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ان میں تیزی آتی جا رہی ہے؟ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ مافیا بن کے سامنے آ چکا ہے؟ میرے خیال میں یہ واقعات نہ صرف تشویشناک بلکہ بہت ہی عبرتناک ہے, لیکن ان میں اضافہ ہوگا. جی دیکھیے, ان میں اضافہ اس لیے ہوگا کہ اس میں تیزی بھی اس لیے آ رہی ہے کہ معاشرے کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کتنا اندھوناک واقعہ ہے کہ ایک لڑکی قتل ہوتی ہے سپٹمبر 2019 میں. جی. 2021 میں پھر اسی پیٹرن پہ ایک لڑکی کا قتل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر نمرتا تھی جن کا 2019 میں قتل جسے سوسائڈ کا کیس بنا دیا گیا, جسے سوسائڈ کا کیس بنا دیا گیا. جی. اب آپ دیکھیے کہ ڈاکٹر نوشین کا جو کیس ہے وہ بھی اسی طرح کا سیم کیس ہے. وہ بھی اپنے کمرے میں اسی طرح, مطلب یہ کہ وہ ہوئی. اب ڈاکٹر نمرتا کی جو رپورٹ آئی ہے اس رپورٹ میں حالانکہ وہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے خود نوٹس لیا, جی, لیکن اس کے باوجود اس کی جو فرانسک رپورٹ آئی ہے اس میں یہ ثابت کر دیا کہ جی وہ خودکشی کا کیس ہے. ٹھیک ہے. اور خودکشی صرف اس بنیاد پہ ڈکلیئر کی ہے کہ ان کے ایک مبینہ دوست ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ جی وہ پریشان لگ رہی تھی مجھے, اور ان کے والدین کا رویہ بڑا سخت تھا, یہ تھا وہ تھا. باقی جو اصل واقعہ ہے اس کی بنیاد پہ کوئی چیز ہوئی نہیں ہے. اور نہ صرف یہ کہ یہ نہیں بتایا گیا کہ کیا ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی, جبکہ ڈاکٹر نوشین کے کیس میں واضح کر دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اب دو چیزیں ہیں, ایک تو حکومت سندھ کی جو ذمہ داری ہے وہ قطعی طور پہ پوری نہیں ہو رہی. یہ میڈم نے جن صاحب کا نام لیا ہے ان کا غلام مصطفیٰ راجپوت صاحب جو ہیں وہ صاحب ہیں. جی 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 جی. اچھا نعیم صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ڈاکٹر پروین کا کیس بھی یقیناً آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا اور میڈیا پہ یہ کیس بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گئے. تو اس کیس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ ڈاکٹرز جو کہ ہاؤس جاب کرتی ہیں انہیں ہراساں کیا جاتا ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی ایگزامس کی ٹینشن نہ لیں, آپ صرف ہمارے بارے میں سوچیں. تو اس طرح کے جو مافیا ہیں جو یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے آنے والے کل کو ہمارے ڈاکٹرز کو کن الجھنوں میں ڈال دیتے ہیں؟ دیکھیے یہی بات میں عرض کر رہا تھا کہ دوسری ذمہ داری جو ہے معاشرے میں, حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کتنا ہی اندھوناک واقعہ کیوں نہ ہو جائے, ہمارے پورے معاشرے پہ ایک بے حسی طاری ہے. 10, 20, 50 ہزار آدمی بھی باہر نہیں نکلتا. تو ظاہر ہے کہ وہ جو ادارے ہیں, تعلیمی ادارے جو کہ تعلیمی درسگاہیں ہونی چاہیے, وہ اب ہماری بچیوں کے لیے قتل گاہیں بن گئی ہیں. اور یہ پورا ایک مخصوص علاقہ ہے. آپ دیکھ لیجئے, لاڑکانہ سے آپ دادو آ جائیں, دادو سے آپ لاڑکانہ پہنچ جائیں, جو پہلے جو ہوا تھا وہ نواب شاہ, یہ پورا ایک ہی ریجن ہے, ایک ہی طرح کے لوگ ہیں اور ایک ہی طرح کی ان کو سپورٹ حاصل ہے. یعنی کہ ایک مافیا بن چکا ہے اور بڑے لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے. آج کی تازہ ترین خبر بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر نوشین کی جو رپورٹ ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ یہ ہوا کہ رجسٹرار نے کہا کہ جی 2 رپورٹس ہم نے منگوائی تھی, ایک دادو کی لیبارٹری سے ہے اور ایک لمس کی رپورٹ ہے, ان دونوں میں فرق ہے. تو اب انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ایک تیسری لیبارٹری سے جو ہے وہ ٹیسٹ کرایا جائے گا. یعنی وہیں کے جو اعلیٰ حکام ہیں وہی مجرموں کو, ملزمان کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہی یہ ساری پیچیدگیاں پیدا کر رہے ہیں.
اصل بات یہ ہے کہ حکومت کو تو ہم کہتے ہیں، لیکن اب ہمارے عوام جب تک کھڑے نہیں ہوں گے، یہ ہمارے کل کے جو مسیحا ہیں، ان کے لیے اگر ہم خود کچھ نہیں کریں گے تو حکومت سے کم از کم مجھے کوئی امید نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، اندرون سندھ میں درسگاہیں بھی محفوظ نہیں. ایک کے بعد ایک نوجوان ڈاکٹر یا تو سوسائڈ یا تو پھر قتل کی نظر ہو رہا ہے. اس پہ مزید بھی بات کریں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اندرون سندھ میں درسگاہیں بھی محفوظ نہیں ہیں. ناظرین، سب سے پہلا واقعہ آیا تھا 2019 میں ڈاکٹر نمرتا کا، جسے سوسائڈ کا کیس بنا دیا گیا تھا. رابعہ ہمارے ساتھ موجود ہے. رابعہ بتائیے گا، ڈاکٹر نمرتا کے بعد ہم نے دیکھا ڈاکٹر عصمت کاظمی، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ڈاکٹر نوشین کا جو کیس ہے وہ سامنے آیا. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر نمرتا کیس کی اور ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر نوشین کی، تو جو ڈی این اے سامنے آیا ہے، جو ڈی این اے ان کے کپڑوں سے ملا ہے، وہ ایک ہی شخص کا ہے. تو اس شخص کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ خدیجہ، بیسکلی یہ دیکھیں، جو کیسز سامنے آئے، ڈیسیجن تو 2019 میں ڈاکٹر نمرتا کے حوالے سے دے دیا گیا تھا فورینسک رپورٹ کو دیکھتے ہوئے، اور بہت ہی سپرفیشلی میں کہوں گی کہ اس پہ فیصلہ آیا تھا کہ جی اس نے خودکشی کی ہے. بٹ ڈاکٹر نوشین کاظمی کا جو کیس ہے، اس کے اندر چونکہ ورڈکٹ یہ تھا کہ جی وہ خودکشی نہیں ہے، اس کو مارا گیا ہے. اور پھر جب ڈی این اے رپورٹس کو بیسکلی چیک کیا گیا تو اس میں جو سیمپل کی بات آ رہی ہے، اس سے میں امید یہ کرتی ہوں کہ جو ڈاکٹر نمرتا کماری کا جو کیس تھا اس کو ری اوپن ہونا چاہیے. وہ بیسکلی کسی بھی حوالے سے سوسائڈ کا کیس نہیں لگتا. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جتنی انویسٹیگیشنز کا جو پروسیس ہے، اس کو جب تک آپ انڈیپینڈنٹ باڈی کے یعنی اس سسٹم سے باہر لے کے نہیں آئیں گے، یعنی یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن سٹاف سے کی ایمبٹ سے باہر لے کے نہیں آئیں گے، اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشنز ہونا بہت مشکل ہے. ابھی ریسنٹلی لاسٹ ویک ہی کورٹ نے آرڈرز دیے ہیں کہ جتنے بیسکلی چونکہ ڈی این اے سیمپل کسی نہ کسی آدمی کا تو ہے، اور وہ یونیورسٹی کا ہی کیونکہ اسٹاف کا کوئی ممبر ہوگا، تو انہوں نے ریکویسٹ یہ کی ہے یا آرڈرز دیے ہیں بیسکلی کہ تمام تر جتنے میل ممبرز ہیں ان سب کے ڈی این اے سیمپلز کلیکٹ کیے جائیں گے. میری مطلب مجھے آبویسلی ٹھیک ہے، اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن، بٹ ڈاکٹر نمرتا کماری کا جو کیس ہے اس کو بیسکلی 2019 سے لے کے آج ہم 2022 میں کھڑے ہوئے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے، آج تک ہمیں پتہ نہیں چل سکا کہ سوسائڈ کیس تھا یا ایک مرڈر کیس تھا. اس میں مزید بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ڈاکٹر مدیہ لطیف، سائیکالوجسٹ. بہت شکریہ مدیہ آپ کے وقت کا. مدیہ، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل خدیجہ، کیسی ہیں آپ؟ مجھے آپ کی آواز جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. ڈاکٹر مدیہ، ہم بات کر رہے ہیں کالج اور یونیورسٹی میں ہراسمنٹ کے کیسز طلباء پہ کیا ذہنی دباؤ، کیا پریشر بناتے ہیں، جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ طلباء یہ ینگ جنریشن ہے، اب وہ بھی مینٹل ہیلتھ سے متاثر ہونے لگے. اس کے کیا اثرات سامنے آتے ہیں؟ بالکل خدیجہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ جب بھی کوئی انڈیویجول ایسی سچویشن سے گزرتا ہے تو اس کا اس کی ذہنی صحت پر بہت بری طرح سے اثر ہوتا ہے. اس کی پوری جو شخصیت ہوتی ہے اس انسان کی اور اس بچے کی جو کہ اس طرح کی سچویشن سے گزرتا ہے، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. سب سے پہلے تو اس کے اندر ایک ڈر اور گھبراہٹ کی علامات آ جاتی ہیں. وہ جیسے شیم یا گلٹ جیسی چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور وہ آئسولیشن میں زیادہ تر جو کیسز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچے جو ہیں کہ وہ آئسولیشن کا شکار ہوتے ہیں. ان کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہونے لگتی ہے، وہ لوگوں کو فیس کرنا، لوگوں سے بات کرنے میں ان کو دشواری ہونے لگتی ہے. اور یہ جو ان کی علامات ہوتی ہیں یہ آہستہ آہستہ انگزائٹی یا ڈپریشن کی طرف چلی جاتی ہیں. کیونکہ دیکھیں نا کہ یہ اتنی ایک سیریس سچویشن ہوتی ہے اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کوئی کچھ دنوں یا ہفتوں تک نہیں رہتا، اس کی پوری زندگی پر اس کا برا اثر پڑتا ہے. اس کے اندر یہی لو سیلف اسٹیم، لو کانفیڈینس، انگزائٹی اور اینشیسنس جو ہے اس کی موڈ سمٹمز کو بھی لیڈ کرتی ہے.
اب اگر یہ 2 ہفتے تک کسی طریقے سے کوئی بھی انڈیویجول ایسی علامات کا شکار رہے کہ اس کے اندر اداسی کی علامات ہوتی ہیں, نیند ڈسٹرب ہونے لگتی ہے, جی اس کی یہ سب چیزیں آگے جا کے اس کے ڈپریشن کو لیڈ کرتی ہیں. اب ڈپریشن جو ہے وہ آپ سمجھتی ہیں کہ خود ایک مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر ہے, اس کے بالکل ایسے ٹریٹمنٹ ہی کی ہے. الگ ضرورت ہوتی ہے. مگر ہوتا کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگ اس بارے میں اوپنلی بات نہیں کرتے, یا ان کو کوئی ملتا نہیں ایسا ٹرسٹیبل پرسن کہ کس سے جا کر وہ سیریس ایشو کے بارے میں بات کریں. تو کیونکہ وہ آئسولیٹ بہت ہونے کی سارے وجہ ہی یہی ہوتی ہے ڈاکٹر مدیہ کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ ہم کھل کے بات نہیں کر سکتے. اگر ہمیں ہراسل کیا جاتا ہے تو ہم اپنے گھر والوں سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے, بات نہیں کر سکتے. فیملی میں ایک ڈسٹینس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے ڈاکٹر مدیہ؟ بالکل بالکل یہی وجہ ہے. تو دیکھیے اگر اب یہ ساری چیزیں ہیں نا کہ اگر اب میرے اور آپ کے اندر بھی کوئی اسٹریس ہو اور ہم کسی سے شیئر نہ کر پائیں, جب وہ ہمارے اندر ہی رہتا ہے تو وہ اور زیادہ ایموشنل اور بیہیورل ایشوز کو لیڈ کرنے لگتا ہے. اب اتنی فیلنگ آف انسیکیورٹی آ جاتی ہے ایسے انڈیویجول کے اندر کہ جو ایسی سچویشن سے گزرتا ہے, ایک تو وہ ٹرسٹ بھی نہیں کر پا رہا ہوتا, اس کو اپنے جو فیوچر کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں ان کو ڈیولپ کرنے میں بھی اتنی دشواری ہوتی ہے. میں نے ایسے کیسز میں دیکھا ہے کہ انگزائٹی کے ساتھ ساتھ نا ایک کنڈیشن ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ہائپر ویجیلنس, ہائپر سینسٹیوٹی, وہ اتنی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ اگر اس کے بعد کوئی آبجیکٹ بھی ان کو فزیکلی ٹچ ہو جائے نا تو اس سے بھی ایک دم ان کی باڈی میں ڈر کی کیفیت آتی ہے, یہ کیا چیز ہے جس نے ٹچ کیا, یعنی اتنی ہائپر سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. تو یہ جو کنڈیشن ہوتی ہے ظاہر ہے آہستہ آہستہ یہ ٹراما کی صورت اختیار کر لیتی ہے کسی بھی انڈیویجول کے اچھا لیے. یہ بھی ٹراما بتائیے گا ہوتا ہے. ڈاکٹر مدیہ کہ جب اسٹوڈنٹ یہ پریشر ہینڈل نہ کر سکے تو پھر کیا سوسائڈ کے واقعات میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں کہ پہلے تو علامات ہوتی ہے نا کسی چیز کی, ایک حادثے سے ہم گزرتے ہیں تو وہ حادثے کا امپیکٹ آہستہ آہستہ بلڈ ہونے لگتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں اگر ڈپریشن آ جاتا ہے نا تو ڈپریشن کی ایک علامات ہے سوسائڈ. تو اب وہ کیونکہ کسی پہ ٹرسٹ بھی نہیں کر پا رہے, کسی سے بات نہیں کر پا رہے, یا اگر بات بھی کر رہے ہیں اور ان کو جسٹس نہیں مل رہا ہے تو وہ فرسٹریشن اور وہ ساری چیزیں جس سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں جب وہ ڈپریشن میں بنتی ہیں تو ڈپریشن میں سوسائڈل آئیڈیشن آنے لگتی ہیں, پھر وہ اٹیمپٹس بھی ہونے لگتی ہیں, اور اٹیمپٹ ظاہر ہے کبھی سکسیسفل ہو جاتی ہیں اور جان سے بھی لوگ چلے جاتے ہیں. بالکل اگر ان کیسز کو ڈیل نہ کیا جائے, اس انڈیویجول کو پروفیشنل ہیلپ نہ دی جائے یا لیگل سسٹم میں اسے ہیلپ نہیں پراپر لگتا کہ اسے مل رہی ہے, تو یہ چیزیں اس کو اس طرف لیڈ کرتی ہیں, بالکل سوسائڈ کی طرف. یہ ریسرچ ایویڈنس اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں جب یہ کوئی چیز ہوتی ہے نا تو اس جیسے اگر ہم یوتھ کے اسپیسیفکلی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ اور اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کریں تو اتنا ان کے اندر لیک آف موٹیویشن آ جاتا ہے, لیک آف انرجی آ جاتی ہے. یہ صرف سائیکولوجیکلی نہیں, فزیکل سمٹمس کو بھی یہ ٹراما لیڈ کرتا ہے. بلڈ پریشر ہائی لینے لگتا ہے, ہارٹ ایشوز ہونے لگتے ہیں, اسٹریس ایٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, ویٹ گین کے یا ویٹ لاس کے ایشوز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اب یہ جتنی ساری فزیکل سمٹمس کے ساتھ بھی وہ انڈیویجول گزر رہا ہے, سائیکولوجیکل سمٹمس کے ساتھ بھی گزر رہا ہے, اس کے ساتھ اس کو سوسائٹی کو بھی فیس کرنا ہے, اس کو لیگل ایشوز سے بھی گزرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مل کے اس پوری پرسنالٹی کو اور پورے انڈیویجول کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر مدیہ آپ کے وقت کا. جی ناظرین, ڈاکٹر کو ہراساں کرنے کے واقعات میں کمی نہ آ سکی. سندھ میں ڈاکٹر کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور سوسائڈ کے کیسز میں بھی بے حد اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس پہ مزید بھی بات کریں گے آفٹر شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. جی ناظرین, ویلکم بیک فرام دا بریک. ناظرین, پیپل میڈیکل کالج نواب شاہ میں ایک اور ینگ ڈاکٹر فائنل ایئر کی ڈاکٹر کے پر اسرار موت سامنے آئی ہے. اس پہ بات کریں گے. نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر عصمت کو جو ہے نعیم صاحب قتل کر دیا گیا تھا, آپ کے پاس اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر عصمت جو ہیں وہ فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی. جی. وہ چھٹیوں میں اپنے گھر آئی ہوئی تھی, دادو میں ان کی رہائش تھی. جی. اور پیپلز میڈیکل یونیورسٹی کی وہ فائنل ایئر کی طالبہ تھیں. وہ آئیں, انہوں نے وہ اپنے کمرے میں مردہ پائی گئیں. ٹھیک ہے. انہوں نے بظاہر خودکشی کی, لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 دن پہلے, ان کی ڈیتھ سے 2 دن پہلے ان کے والد نے ایک FIR کٹوائی اور اس میں
4 افراد کو نامزد کیا، جس میں شمن سولنگی نام کا ایک شخص ہے، اس کا بیٹا ہے، ایک فیضان سولنگی ہے اور ایک امداد سولنگی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان 4 افراد کے خلاف، جس میں مرکزی ملزم جو ہے وہ شمن سولنگی ہے جی، اور وہ ایک جعلی نکاح نامہ بنوا کر اس لڑکی کو بلیک میل کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اور والد کے مطابق اس کے اکاؤنٹ سے پیسے بھی اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ایف آئی آر کے 2 دن کے بعد اس لڑکی نے جو ہے وہ خودکشی کر لی ہے۔ بلیک میل کرنے کی کوئی وجوہات سامنے آئی ہیں؟ ظاہر ہے ایک وجہ تو یہ ہمیں نظر آ ہی رہی ہے کہ جس میں پیسوں کا ان کے والد نے ایف آئی آر میں ذکر کیا ہے کہ وہ ان کے اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر ہو رہے تھے، تو ظاہر ہے مانیٹری بلیک میل کر رہا تھا، اور فزیکلی کوئی نہ کوئی سلسلہ، جب نکاح نامہ بنوایا تھا تو یہ بھی سلسلہ ہوگا جس کی وجہ سے وہ بچی اتنے ذہنی طور پر پریشر میں تھی کہ اس نے خودکشی کر لی۔ اب یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ ایک تسلسل ہے، جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ تو مقتل گاہیں بن گئی ہیں یہ ادارے، اور آج سماجی حقوق کا دن ہم منا رہے ہیں، جی، تو سندھ کی حکومت کو ذرا یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ عام آدمی تو دور، یہاں تو طالبات کو، میڈیکل اسٹوڈنٹس کو ان کا حق نہیں مل رہا، ان کو تحفظ نہیں مل رہا، ان کی زندگیاں خطروں میں ہیں۔ اسی طرح ہماری نرسز جو ہیں، ہمارا ہاسپٹل کا جو اسٹاف ہے، یہ جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، جو لوگوں کی زندگیاں بچاتے ہیں، آج ان کی اپنی زندگیاں خطرے میں پڑی ہوئی ہیں، اور ہمارا جو ہے سماجی طور پہ ہم کچھ کر نہیں پا رہے۔ حکومت سے گلہ شکوہ اپنی جگہ ہے، لیکن میں عام عوام سے درخواست کروں گا کہ وقت آ گیا ہے کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے جو ہوں۔ واقعات میڈیکل کالج یا یونیورسٹی میں پیش آ رہا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ ان مافیا کو کسی کی پشت پناہی حاصل ہے، کوئی سیاسی گروہ ہے جو اس میں شامل ہے؟ جی بالکل سپورٹ حاصل ہے جی، بغیر سپورٹ کے بالکل بھی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کچھ بھی ہو جائے۔ دیکھیے میں ایک جگہ ہم بات کریں لاڑکانہ کی، پھر ایک جگہ ہم بات کریں نواب شاہ کی، لیکن کیسز تو ایک جیسے ہیں، فائنل ایئر کی طلباء کو ہراسمنٹ کا کیس ہو یا تشدد کا کیس ہو، یہی واقعات جو ہے وہ بیک ٹو بیک سامنے آ رہے ہیں۔ بالکل انہی اداروں میں ہے جی، اور ظاہر ہے جو مافیاز ہیں، جو گروہ ہے، جو لوگ کرنے والے ہیں، انہوں نے انہی جگہوں کو اپنا نشانہ بناوا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے لاڑکانہ میڈیکل یونیورسٹی ہے، پھر یہ آصفہ بھٹو ڈینٹل کالج کا ظاہر ہے کہ یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں، تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی با اثر لوگ جو ہیں اس کے پیچھے ہیں، جی، اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ جو قتل ہو جاتا ہے تو ہم بات کرتے ہیں، ورنہ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری بچیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ رابعہ، ڈاکٹرز کو تو ہم مسیح کہتے ہیں، لیکن جب یہ مسیح خود ہی محفوظ نہیں ہے تو اس پہ مزید کیا بات کی جائے۔ لیکن شیلا رضا صاحبہ جو کہ منسٹر ہے وومن ڈیولپمنٹ کی، یقیناً ان کے سامنے یہ کیس گزرا ہوگا، نظر تو گئی ہوگی ان کی، تو کیا کارکردگی رہی ہے؟ کیا کوئی مزید اقدامات لیے ہیں شیلا رضا صاحبہ نے؟ سو خدیجہ، میں آپ کی کوئی بات ہوئی جی 1 منٹ کے لیے آپ کو نا صرف ایک سیکوینس میں لے کے جانا چاہوں گی۔ دیکھیں، ڈاکٹر نمرتا کماری، جی، نائلہ رند، جی، ٹھیک ہے، نوشین کاظمی، جی، ڈاکٹر عصمت طور جن کا بھی انہوں نے بات کی، ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر پروین رند، الماس بہان، رائٹ، الماس بہان اور پروین رند ابھی حیات ہیں، اللہ میاں ان کو زندگی دے، ان بچیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ تمام تر کیسز جو ہیں وہ لاڑکانہ میڈیکل یونیورسٹی، نواب شاہ کی میڈیکل یونیورسٹیز، اور یہ میڈیکل یونیورسٹیز اور نواب شاہ کی 2 میڈیکل یونیورسٹیز، تو ایک نیکسس کلیئرلی نظر آ رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جیسے انہوں نے بھی کہا کہ سوشل جسٹس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب بیان دے رہے ہیں کہ جی ہمیں سوشل جسٹس کے اوپر جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ مجھے مذاق سے بڑی چیز نہیں لگتی، جی اس لیے کیونکہ دیکھیں آپ سوشل جسٹس کی بات کریں، ہماری بچیاں محفوظ نہیں ہیں، ہمارے میڈیکل انسٹیٹیوشنز کو انہوں نے ڈسٹارٹ کر دیا ہوا ہے۔ ایک اوور سائٹ کا رول ہوتا تھا، چانسلر ہوتا تھا، گورنر، انہوں نے لا پاس کر کے تمام تر پاورز جو ہیں چیف منسٹر کو دے دی۔ اب جب چیف منسٹر کے پاس نہ وقت ہے، نہ ول ہے، نہ نیت ہے، اور پھر بدبختی ہماری یہ ہے کہ یہ جتنے بیسکلی آپ کا ایڈمنسٹریشن ہے، وی سیز ہیں، یہ سب پولیٹیسائز کر دیا ہے انہوں نے۔ یہاں تک آپ دیکھیں ڈاؤ ہیلتھ سائنسز کے اندر ڈان کی خبر ہے کہ جی اس کے اندر بیسکلی جو قائم علی شاہ صاحب کی بیٹی ہیں، ان کو ان کی ریٹائرمنٹ سے 1 مہینہ پہلے جو ہے وہ وی سی بنا دیا گیا انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے۔ یہ جتنے لوگ ایڈمنسٹریشن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان میڈیکل یونیورسٹیز کے اندر، ان سب کو پولیٹیکل بیسکلی بیکنگ حاصل ہے۔ اسی لیے نہ آج تک کسی ایک ہراسمنٹ کیس کو ان یونیورسٹیز نے اگر کنکلوڈ کیا ہو تو مجھے بتا دیجیے، ٹھیک ہے، جہاں پر
آخری شیلا میں رضا صاحبہ کا کیا رول شیلا تھا؟ رضا دیکھیں ویمن ڈیولپمنٹ کے منسٹر ہیں، خاموش ہیں، اس لیے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے اندر ان کیسز کے اندر بڑے بڑے لوگ انوالوڈ ہیں، ان کی جرت ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر وہ بات کر سکیں. اسی طریقے سے اسٹیٹس آف ویمن کمیشن، سندھ اسٹیٹس آف ویمن کمیشن میں نزہ شیری وہ بات ہی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ فیورز لیتی ہیں. 3 سال سے وہ اس عہدے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی پرفارمنس زیرو ہے. جب یہ ادارے خود کھڑے ہو کے بات نہیں کر سکتے، دونوں خواتین ہیں، اگر ان میں اتنی جرت نہیں ہے تو پھر تو آپ سوچیں نا، پھر تو سلام کرنا چاہیے ان بچیوں کو، پروین رنگ کو، الماس بھان کو، کہ جنہوں نے ان تمام میڈیکل انسٹیٹیوشنز کے اندر جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کی آواز بن کے یہ سامنے آئی ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں، ہم نہیں چاہتے کہ یہ بچیوں کے لیے تعلیمی اداروں کے دروازے ان کے والدین کہہ دیں کہ نہیں جی عزت سنبھالو اور گھر بیٹھ جاؤ. ان بچیوں کو میڈیکل انسٹیٹیوشنز کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر ہمیں واپس بھیجنا ہے. میرے بھائی نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ یہ کام صرف کورٹس کا نہیں ہے، یہ کام پولیس سے ہمیں امید نہیں ہے اور اس حکومت سے ہمیں امید نہیں ہے. اس لیے کامن آدمی کو، عام عوام کو ان بچیوں کی حفاظت کے لیے باہر آنا پڑے گا، ورنہ یہ اکیلی رہ جائیں گی، ہم ان کو فیل نہیں کر سکتے. بالکل بالکل. نعیم سے اپنی جانب جاؤں گی. نعیم سے بتائیے کہ سندھ میں کتنے فیصد بچہ سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کرتا ہے؟ ذرا ان کی حالت زار پہ غور فرمائیے گا. دیکھیے تعلیمی اداروں پہ میں کئی کالم بھی لکھ چکا ہوں، جی کئی مرتبہ لکھا ہے. تعلیمی اداروں میں مجموعی طور پہ بہت دگرگوں حالت ہے سندھ کی، جی. اور بلاول پھر وہ سیاست پہ گفتگو کرنی پڑ جاتی ہے. سر ان کا مجبوری یہ ہے. منشور تعلیم تھا جو کہ نیچے جاتا ہوا اب نظر میں آتا آپ کو ہے. بتاتا ہوں، یہ دھرنا دے رہے ہیں، دھرنا اور کیا جا رہے ہیں اسلام آباد، ان کو تو چاہیے یہ کراچی میں چیف منسٹر ہاؤس کے خلاف جو ہے نا وہ کرے سلسلہ. دیکھیے صوبہ سندھ میں 31% بچے اسکول جاتے ہیں، 69% جو ہے نا وہ بچے تعلیم سے محروم ہیں، اور حکومت کچھ بھی نہیں کرتی. جی. سندھ کے 49,000 اسکولوں میں سے 47 یعنی 47,000 اسکولوں میں نہ لیبارٹری ہے جی. اور نہ ہی جو ہے وہ لائبریری ہے. ٹھیک ہے. 31,000 اسکول ایسے ہیں سندھ کے جن میں بچوں کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے. پینے کا صاف پانی بھی میسر نہیں ہے. 21,900 اسکول ایسے ہیں جن کی 4 دیواری نہیں ہے، اور جن کی 4 دیواری نہ ہو انہیں آپ تو وہاں تعلیم کیسے دی جا سکتی ہے؟ بہت شکریہ نعیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود اور ان کے ہمراہ رابعہ اصفر نظامی صاحبہ. جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.